بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے تمام پوری کی پوری مخلوق کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف بنایا اور تمام مخلوقات کو خطاب کر دیا. بعد درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی ذات گرامی یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنی. آپ نے مکہ کے اس پہاڑ سے اسلام کی رب کے پیغام کی آواز کو بلند کر کے ہمیں رب العالمین کا سب سے زیادہ پسندیدہ دین میں پہنچا دیا. حضرات، آج کے جمعہ میں ایک ایسی بات جس کو لے کر کے یقیناً ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے، آخر وجہ کیا ہے، پریشانی کیوں آتی ہے؟ کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ آدمی گھریلو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کبھی اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنے آس پاس پڑوسیوں کی پریشانیاں اس کو پریشان کرتی ہیں، اور اگر دور چلا جائے تو پھر مسلم معاشرے کی وہ پریشانیاں یہ یقیناً ایک ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے دماغ کو بوکھلاہٹ میں ڈال دیتی ہے. ان سب کی تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی عبادت کرنے والے ہم ہیں. معلوم یہ ہوا قرآن اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے. تو اتنی محبوب کتاب اللہ رب العالمین کے لوگوں کو عطا کیا ہے، انہی لوگوں کو دے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. اور پھر دوسری جگہ پر رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یقیناً تمام انبیاء کرام کے مقابل میں ایک اینٹ کی، ایک بنیاد کی، ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے ایک محترم نبی کو بھیجنے کے بعد بھی ہم مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا میں دین بہت سارے ہیں، ادیان بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ دین کو ماننے والے سب سے زیادہ پریشان ہیں. سوال ذہن میں آتا ہے وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا سیدھا سا جواب قرآن مجید میں ارشاد ہے. اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العالمین لوگوں پر ظالم نہیں. اللہ کا امر ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو وہی سزا دیتا ہے جو وہ گناہ کرتا ہے. میں اس کو چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ ایک اندازہ لگائیں، ایک آدمی دوسرے شہر سے کسی شہر میں جاتا ہے اور وہاں اس کا کوئی جانکار نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے. معاملہ کیا ہوگا
کہ وہ تجارت کی غرض سے آیا ہے، مال خریدے گا چلا جائے گا، ایک بار آیا، دو بار آیا، 3 مرتبہ آیا، آ کر کے چلا جائے گا۔ لیکن تعلقات کے بڑھتے بڑھتے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ اس کے کسی سے تعلقات ہو جاتے ہیں، رشتہ داری بن جاتی ہے، تو یقیناً ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ جب وہ کبھی اس شہر میں لوٹ کر آئے گا تو وہ اپنے رشتہ دار لیا جانا گوارا کرے گا، کیونکہ وہ اس کا دوست ہے، اس کا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر کچھ کھٹپٹ ہو جائے، دوستی ہونے کے بعد حالات بگڑ جائیں، دوستی ٹوٹ جائے، تو یقیناً ہمارا مزاج بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم اگر اس شہر میں جائیں تو اپنے اس دوست کے گھر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دوستی کی تھی، دوستی کرنے کے بعد رشتہ توڑ لیا، دوستی کو توڑ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا بندوں سے 2 طرح کا تعلق ہے، ایک تو بندوں کا تعلق دین کے اعتبار سے، ایک ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ جہاں تک معاملہ مخلوق کا ہے تو کافر بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، ان کو بھی کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو روزی دی ہے ان پر انعام کرام کرتا ہے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین نے ادھار کر رکھا ہے، قیامت دن اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے گا۔ لیکن مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار کہلاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دوستی کی، اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد میں جب اللہ رب العالمین سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اسی طرح ناراض ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ دوست اپنے دوست سے ناراض ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے حالات نے ہمیں اتنا گرایا کہ جب ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، جب ہم نبی دور نبی کو دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے رب العالمین ان کے تذکروں کو قرآن مجید کے اندر سورہ نئے الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کی مثالیں رب العالمین نے قرآن مجید میں 12 ارشاد فرمائی ہیں، کبھی صلح حدیبیہ کی شکل میں، کبھی فتح مکہ کی شکل میں، خاص چیز کی طرف جس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھوں گا۔ ہم نے جب لوگوں کی مدد کرنا چھوڑی ہے، جب سے دوسروں کی مدد کرنا چھوڑی ہے، رب العالمین نے ہماری مدد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جب سے مال سے زکات نکالنا چھوڑ دیا ہے، رب العالمین نے ہمارے رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ جب سے ہم نے دوسروں کے اندر مطالعات کرنے کو ختم کر دیا، لوگوں کو ملانا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے آپسی درمیان میں نفرت پیدا کر دی۔ جب ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دی، ہم نے فقیروں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر قحط سالی کو نازل کر دیا۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین کے مال سے متعینہ زکات دینا چھوڑ دی، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے زکات دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ آسمان سے بارش نازل کیے ہوئے پانی کو روک لیتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ترمذی شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زمین پر اللہ جانوروں کو نازل نہ کرتا، چوپایوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو پیدا نہ کرتا، تو یقیناً اللہ رب العالمین آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں گزشتہ اقوام کی روشنی کو، گزشتہ اقوام پر روشنی ڈال کر موجودہ حالات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم گزشتہ اقوام پر نظر ڈالتے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ وہ اقوام ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ وہ قوم ہے اللہ رب العالمین کی زمین پر سب سے پہلی قوم جو اللہ رب العالمین کی نافرمان ہوئی۔ یہ قوم بہت بڑے پیمانے پر بہت زیادہ جگہوں پر پھیلی ہوئی تھی، بہت زیادہ طاقتیں اس کے پاس موجود تھی، لیکن جب اس کے اندر
اللہ کی نافرمانی آئی. اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بھیجا اور نبی بھیجنے کے بعد جب ان کی بات سمجھ میں بات نہ آئی تو پھر فأخذتهم الرجفة، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت اچھے طریقے سے پکڑا. کبھی آسمان سے بارش نازل کی اور ساتھ ساتھ زمین سے بھی پھوپارے نکال دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے وقت کی سپر پاور قومیں تھیں. اللہ نے فرمایا وَيُرْحِدُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، یہ اتنی طاقتور قومیں تھیں جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو کاٹتے تھے. شوق کے لیے نہیں، کھیلنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھر بنانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے. فرعون کو کون نہیں جانتا؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ ایسا شخص تھے جس نے یقیناً دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو معبود ہونے کا دعویٰ کر لیا، اپنے آپ کو معبود کہلایا. لیکن جب اللہ کی نافرمانی بالکل غضب، بالکل ابھار پر آ گیا، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو رب العالمین نے اس کو بھی بخشا نہیں بلکہ پانی میں بالکل غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. حضرات، یہ تمام اقوام جس وجہ سے برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، اس کا سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کی نافرمانی تھی. اللہ رب العالمین کی توحید میں جب بھی کبھی کمی آئی ہے تو رب العالمین نے اس کی سزا ضرور دی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمیں کبھی پریشانی، مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں کبھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ہم سے کوئی اتنا بڑا جرم ہو گیا جس کو اللہ رب العالمین ہمیں سزا دینا چاہتا ہے. یقیناً معاملہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا معاملہ بہت زیادہ خیر میں، کس طریقے سے صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں طریقے سے خیر میں ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مسلمان کو پریشانی پہنچتی ہے، اذا اصابہ، جب مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فبہا خیر اللہ، تو پھر جب وہ پریشانی پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے. حضرات، دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا، وہ سب سے بڑی کمی ان تجار کے اندر موجود ہے جو آج دکانیں کرتے ہیں یا بازاروں کے اندر ناپ تول کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا تذکرہ ایک بخاری شریف کی لمبی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قوم ایسی تھی جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا سمجھانے کے لیے، لیکن اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، ڈنڈی مارا کرتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے اور قوم کو سمجھایا بجایا لیکن نہ مانی. بالآخر ایک بات اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم پر کسی ایک شخص کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتا، کسی ایک شخص کے بگڑ جانے سے عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی گناہ میں پوری کی پوری قوم شامل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو عذاب مبتلا کر دیتا ہے. کوئی بھی قوم اٹھا لیجیے، قوم لوط اٹھا لیجیے، قوم ثمود کی تاریخ کو اٹھائیں، آپ کو معلوم ہوگا جب پوری کی پوری قوم اس برائی میں مبتلا ہو گئی تو رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک برباد کر دیا. اسی طریقے سے تیسری برائی جو ان لوگوں کے اندر موجود تھی وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی اگر وہ کسی برائی کو دیکھتے تو روکتے نہیں تھے، اچھائی کو اگر کوئی برائی کو روکتے تو برائی کو دیکھتے تو روکتے نہیں تھے اور کوئی اچھی کام کی تلقین نہیں کرتے تھے. یہ ایک برائی ان کے اندر موجود تھی. لہذا صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو، برباد کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہا فلاں بستی، وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ موجود ہے جو دنوں رات تیری عبادت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی سے شروع کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اس کے سامنے ہو رہی تھی. پوری قوم اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کرنے پہ اتری ہوئی تھی، لیکن اس کی پیشانی پہ کبھی شکر نہیں آیا، اس کی پیشانی پہ کبھی رنجش نہیں آئی.
غم نہیں آیا, کبھی اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم کو برباد کر دیا. لہذا آج مسلمانوں وہی حالات موجود ہیں, نعت قول میں کمی ہمارے اندر موجود ہے, اللہ کی نافرمانی ہمارے اندر موجود ہے, نبی اکرم کو فرمان کو توڑنا ہمارے اندر موجود ہے. وہ تمام برائیاں جو گزشتہ قوم کے اندر موجود تھی ہمارے اندر بھی موجود تھی. پھر آتے ہم شکوہ کو کرتے ہیں کہ رب العالمین معلوم ہوتا ہے. آج گزشتہ وقت میں چند ایام پہلے برما آگ میں جلا, اس سے پہلے حلب آگ کے شعلوں سے منور کیا گیا. آج شام آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے. پوری کی پوری دنیا کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہی ہے. کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ایسی وسائل موجود نہیں ہیں؟ یقیناً سب کچھ موجود ہے, لیکن وجہ کیا ہے جو ہمت نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ, کہ پورے لوگوں سنو, پوری دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ظالم, بڑے سے بڑا حکمراں اگر تمہیں ذلیل کرنا چاہے, تمہارے اوپر کسی مصیبت کو ڈالنا چاہے, تو یقیناً تمہیں برباد نہیں کر سکتا, تمہیں پریشان نہیں کر سکتا. لیکن شرط ہے, شرط یہ ہے ترکت فیکم امرین, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم ان کو لازمی طور پہ پکڑے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی, لیکن اگر تم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا تو پھر حالات کیا ہوگی؟ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرامی ہے, بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی. صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, وہ تم بہت زیادہ مقدار میں ہوگے, لیکن حالات کیا ہوں گے؟ تمہارے حالات کیا ہوں گے کہ تمہارے اندر ایمان پانی کے ببولے کی طرح ہوگا. پانی کو اگر اوپر سے ڈالا جائے تو اس پر کچھ اوپر سے ببولے آ جاتے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ چند ہوا کے تھپیڑے آتے ہیں اور وہ مٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے حالات یہ ہوں گے کہ تمہارے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. ایسے حالات میں پوری کی پوری دنیا تمہیں مٹانے کی طرف چلی جائے گی. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپنائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنائیں. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, تم پر سب سے پہلا فریضہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم کیا ہے اس کو لازم پکڑ لو, اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. کیوں فرمایا کہ اسی کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. جو اللہ رب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرتا ہے یقیناً اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. دوسری جگہ پر قرآن مجید نے ایک اور سبب ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ تمہارے حالات کو اسی طرح بدل دے گا. تم پریشان ہو تو اللہ رب العالمین رحمت کو ایسے نازل کر دے گا تمہارے حالات خود بخود بدل جائیں گے. بلکہ ہمیں اپنے ایک شخص کو اپنے حالات کو بدلنا ہوگا. اگر ایک آدمی اپنے دل کے اندر یہ تحیہ کر لے کہ آج سے انشاءاللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی جائے گی, ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کیا جائے گا, کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی. اگر اپنے دل کے اندر یہ تحیہ کر لیتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی جائے گی, فجر کی نماز کی خاص طور پر ادائیگی کی جائے گی, عشاء کی نماز کی ادائیگی کی جائے گی, وہ لوگوں پر غریبوں پر رحم و کرم کیا جائے گا, اپنے ساتھیوں سے میٹھی باتیں کی جائیں گی, لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا. یقیناً ہر آدمی اگر اپنے دل کے اندر یاد کر لے, یہ پختہ ارادہ کر لے تو یقیناً پورا کا پورا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ نظر آئے گا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک لوگ تمام اپنے اپنی حالت کو نہ بدل لیں. شاعر اس بات کو کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لے. حضرات سب سے پہلے ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا, اور پھر کس طریقے سے بدلنا ہوگا؟ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں رب العالمین حکم دیتا ہے کہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے
قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہدایت کس طریقے کی؟ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ تجارت کا معاملہ ہو، انسانی زندگی کا، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے ہمارے گھر والوں کے حقوق ہوں یا معاشرے کے حقوق ہوں، تمام چیزوں کو قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا ایک اور بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پوری انسانیت کے خاص نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگوں سنو، تمہیں دنیا میں پہنچنے کے بعد اور تمہارے اوپر اگر کوئی ایسی قومیں مسلط کر دی جائے جو یقیناً تم پر ظلم کرنے والی ہوں، پریشان کرنے والی ہوں، تم پر مصائب ٹوٹ پڑے، ایسے حالات میں سنو، ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین تمہیں ظلم کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی حالات ایسے ہوں گے رب العالمین نے تمہیں ایمان سے منور کیا ہے، کبھی خوف کی حالت میں تمہیں اپنائے گا، تمہیں آزمائے گا، کبھی ظالم قوموں کو مسلط کرے گا اور تم پر خوف کو طاری کر دے گا، تم ڈرو گے ان قوموں سے۔ ایسے حالات میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں جواب دیا، پہلی چیز فرمایا کبھی ظالم قوموں کو مسلط کر کے تمہارے اوپر خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ فرمایا والخوف والجوع، کبھی حالات ایسے ہوں گے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا اور تیز دھوپ تمہارے اوپر ڈال دے گا، قید سالی کو تمہارے اوپر دے دے گا، بھوک تمہیں لگے گی، تمہارے اوپر اناج نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کھانے کے لیے اناج نہیں ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا والانفس، کبھی ایسا ہوگا تمہاری بہت ساری موتیں ہو جائیں گی، ایک ساتھ بہت سارے لوگ مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ کی شکل میں تمہاری موتیں چلی جائیں گی، اور ایسے حالات میں ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین اس طریقے سے بھی تمہیں آزمائے گا۔ اللہ نے فرمایا والانفس والثمرات، کبھی حالات تمہارے پاس ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ پھلوں کو تمہارے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، رزق کو تمہارے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، تمہاری سیلری کو کم کر دیا جائے گا، تمہاری انکم کو کم کر دیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پر اللہ رب العالمین آزما سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین تمہیں ظلم کرتا ہے۔ سورہ فجر کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس قوم کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو یا کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر وہ بندہ اس پر غرور کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ رب العالمین مجھ پر بڑا رحیم و کریم ہے، رب العالمین نے مجھے بہت نوازا ہے۔ ایسا نہیں ہے، رب العالمین نے آپ کو اگر نوازا ہے تو اللہ رب العالمین آپ پر رحیم ہے، بلکہ رب العالمین اس مال کو دینے کے باوجود آپ کو آزما ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کو بہت زیادہ مال دیا ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں چند دنوں کے اندر کایا پلٹ جاتی ہے، دیوالیاں نکل جاتا ہے اور پھر اس کا مال تنگ ہو جاتا ہے، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوتا ہے، رب العالمین نے تمہیں برباد کر دیا، بلکہ ایسے حالات میں بھی رب العالمین تمہیں آزماتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب رب العالمین نے مال دیا تھا تو بہت کچھ کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب مال چھین لیا تو اللہ کا نافرمان ہوتا ہو۔ ایسے وقت میں جب ہمیں ہر طرف سے پریشان کیا جائے یا پھر ہم پر اللہ رب العالمین کی مصیبتیں نازل ہو، کبھی زلزلے کی شکل میں اللہ رب العالمین ہلاک کو برباد کرے، کبھی تیز آندھیوں کی شکل میں ہماری بلڈنگوں کو گرا دے، کبھی ظالم قوموں کو مسلط کرنے کے بعد ہمارا پر دھیان دیا جائے، کبھی آسمان سے بارش نازل کرنے کے بعد ہمیں ہلاک کو برباد کر دیا جائے، کبھی تیز دھوپ کی شکل میں ہماری زندگی کو تنگ کر دیا جائے، کبھی پانی کو ختم کر کے پانی کو کم کر کے ہمارے پیاسوں کو ذریعے رب العالمین آزمائے، اس پر ہمارے رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ایسے وقت میں اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس صرف ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وبشر الصابرین، اگر یہ مصیبت آئے تو صبر کرنا تمہارا سب سے اولین فریضہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ کھڑے کرتے رہیں، بلکہ جو مسائل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں اس کو انجام دیں، لیکن کسی سے گلہ نہ کریں، کسی سے گلہ نہ کریں کہ رب العالمین نے ہمیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا فرمان ہے۔ رب العالمین کو دعاؤں میں یاد کرے، چلتے پھرتے یاد کرے۔ یقیناً ہماری زندگی ایک نیک اور اچھی زندگی ہونا چاہیے، ہماری زندگی صالح معاشرے کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آسان طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا ایک حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرتا ہے
اللہ رب العالمین کا ورد کرتا ہے تو رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. ایک آسان سا طریقہ ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کوئی کام شروع کریں تو ہماری زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے. جب ہم کوئی کام شروع کریں اللہ اکبر کا نعرہ ہماری زبان پر بلند ہونا چاہیے. رب کی تحمید الحمدللہ کے ورد ہماری زبان پر ہونا چاہیے. یقین اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے, ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا سکتا ہے, ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہو, اخلاص ہو, توحید ہو. رب العالمین کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے. چاہے وہ زندگی کا معاملہ ہو, معاشرتی معاملہ ہو, پڑوسیوں کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, دکانداری کا معاملہ ہو, چاہے چلتے پھرتے لوگوں کے حقوق ہو, چاہے پڑوسیوں کے یا پھر ہمارے دوسرے لوگ جو دور لوگوں پہ پریشان ہیں ان پر خیریت کا معاملہ ہو. یقیناً ہم معاملے میں اللہ رب العالمین کو فرمان اگر ہمارے سامنے ہوگا ہماری زندگی کامیاب ہوگی. یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اگر تم اسی طرح ایمان لاتے ہو جس طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا حق ہے تو پھر تم ہی مومن ہو, تم ہی کامیاب ہو. حضرت ابو درداء کی ایک حدیث کو بیان کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہر قبرص کو فتح کر لیا گیا. تمام مسلم فوج خوشیاں منا رہی تھی. خوشیاں مناتے ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے. مسلمان فوجی سپہ سالار کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہا ہے. لوگوں نے سوال کیا, اے ابو درداء پوری فوج خوشیاں منا رہی ہے, آپ روتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نظریں اٹھائی اور فرمایا لوگوں سنو, آج یہ قوم جس پر ہم غالب ہوئے ہیں یقیناً یہ ایسی قوم ہے جس نے پورے علاقے کو فتح کر رکھا تھا. ان پر ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جس کا حکم پورے علاقے کے لیے ایک طاقت رکھتا تھا, جو اگر ایک اشارہ کرتے تو پوری کی پوری قوم چل پڑتی تھی. آج اس قوم پر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلط کیا ہے صرف اس وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. ان لوگوں کے اندر سے یقین کم ہو گیا تھا. اگر ایسے حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے, ہمارے دلوں سے ایمان نکل گیا, اللہ کے نافرمان ہم ہو گئے, نبی کے نافرمان ہم ہو گئے, قرآن ہمارے زندگی سے نکل گیا تو ایسا حالات ہمیں بھی آ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے زندگیوں کو اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو ضبط کرتے. اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں سے, ہمارے دلوں سے, ہمارے اندر سے حسد کو, حسد کینہ کو دور ہوگا. اللہ ہمارے درمیان محبت پیدا کر, غریبوں کا خیال رکھنے کا فرض. اللہ رب العالمین مسکینوں کا خیال رکھنے کا توفیق. اللہ غریبوں کو کھانا کھلانے, اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو پڑوسیوں کا ہمارے پڑوسیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا. اللہ آمین. مسلمان کسی مصیبتوں میں مبتلا ہے اللہ کو آمین. اللہ